سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے یقاتلون فی سبیلہ، جو کہ ان کے راستے میں قتال کرتے ہیں، صفاً صف بنا کے کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ ایک وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کن لوگوں کی باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں اچھی لگتی ہیں، اور اس کے بالکل متضاد اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میں کن لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو گویا کہ اس پوری آیت مبارکہ کا جو مضمون ہے وہ ایک ڈسپلن ہے، ایک نظم و ضبط کا ہونا ہے۔ اگرچہ اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ میدان جنگ کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ صف بنا کے لڑتے ہیں اور ایک مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے لڑتے ہیں۔ ہمارے دین میں اس صف بندی کا ہونا، نظم و ضبط کا ہونا، اس کی کیا اہمیت ہے، اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتے جب آسمانوں سے آتے ہیں تو گویا کہ ان کے لیے بھی صف کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حشر کے میدان کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی صفوں کا ذکر نظر آتا ہے کہ انسان جو ہوں گے وہ گروپ میں پہلے تقسیم ہوں گے اور پھر اس کے بعد صفوں کی صورت میں جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی صفوں کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نماز میں صفوں کی کتنی اہمیت ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ تیر کمان لے کے جو ہے وہ صحابہ کرام کے سینوں کو برابر کیا کرتے تھے کہ صف سیدھی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کہہ کہ آپ علیہ السلام نے اپنی نماز کو جو ہے وہ روکا اور پھر صفوں کو جو ہے آپ علیہ السلام میں درست فرمایا، اور فرمایا کہ صفوں کے درمیان میں جب فاصلے رہ جاتے ہیں تو یہ دلوں کے درمیان بھی فاصلے جو ہیں بننے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو بڑی غور طلب بات ہے کہ نماز کی صف کا فاصلہ جو ہے وہ دلوں کے فاصلے کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نظم و ضبط کا ہونا اور آپس میں جڑ کے رہنا جو ہے وہ کتنا ضروری اور اہم ہے۔ اور پھر اس کے بعد جنگوں میں صفوں کے اندر جو ہے وہ خاص اہمیت ہے۔ ہم جب بدر دیکھتے ہیں یا احد دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام جو ہے بالکل ایک ایسے لگتا ہے کہ ایک بہت قابل اور ایک پلان کرنے والا جرنیل جو کہ ہر صحابی کو ان کے عین مقام پہ بٹھاتے ہیں، صفوں کی ترتیب کو بتاتے ہیں، اور گویا کہ اس بات کا اندازہ جنگ احد کے نقصان سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن صحابہ کرام نے جس صف کو توڑا تھا، صف کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے دانستاً یہ غلطی نہیں کی تھی لیکن پھر بھی باہر نبی علیہ السلام کے قول کے مخالف یہ بات ہو گئی تھی کہ وہ صف سے نکل آئے تھے، اور اس کا خمیازہ ہمیں 70 صحابہ کی شہادت کی صورت میں جو ہے وہ دیکھنا پڑا۔ اور جیسے 70 صحابہ شہید نہیں ہوئے تھے، اس میں کتنی عورتیں جو ہیں وہ بیوہ ہوئی تھیں، کتنے بچے جو ہیں وہ یتیم ہوئے تھے، کتنے گھر ایسے تھے جو کہ اجڑ گئے تھے۔ تو گویا کہ صرف ایک ڈسپلن، ایک نظم و ضبط کی جو ہے کمی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان جو ہے ہمیں احد میں اٹھانا پڑا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے جس صف میں کھڑا ہونا ہے یا نظم و ضبط کے ساتھ کام کرنا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا نقصان ایسا ہوتا ہے جو کہ نظم و ضبط اس کو روک لیتا ہے۔ اگرچہ یہاں پہ صرف میدان جنگ کو بیان کیا گیا ہے مگر یہ معاملہ ہماری زندگی کے ہر حصے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے کہ ہر معاملے میں جو ہے ہمارا نظم و ضبط نظر آنا چاہیے۔ لیکن ہم اپنے اسکول دیکھ لیں، اپنے ادارے دیکھ لیں، اپنے بازار دیکھ لیں، ہمیں کہیں پہ بھی جو ہے وہ صف نظر نہیں آتی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ ہم صف میں کھڑے ہونے کو بعض اوقات اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ وہ بندہ جو کہ صف سے الگ ہو کے ڈائریکٹ جا کے اپنا کام کروا لیتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اس کے پاس پاور ہے، یہ بڑا خاص بندہ ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ صف کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، بنیان مرصوص کہا گیا۔ بنیان جو ہے یہ بنیاد کے لیے بھی آتا ہے، عمارت کے لیے بھی آتا ہے، بیسمنٹ بنانے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو گویا کہ جب انسان کی زندگی میں نظم و ضبط ہوگا تو اس کی بنیاد بہت مضبوط ہوگی۔ اور پھر کیسی مضبوط ہوگی؟ مرصوص کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ را سواد سے ہے، رس سے ہے، اور رس کا مطلب ہوتا ہے کہ سیسے کو پگھلانا، جیسے کہ آج کی زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پلاسٹر کر دینا۔ تو گویا کہ سیسے کو پگھلا کے جو ہے کسی دیوار کو مضبوط کر دینا، کسی بنیاد کو مضبوط کر دینا، اس کو مرصوص کہا جاتا ہے۔ لیکن غور طلب بات ہوتی ہے کہ جو دیوار ٹیڑھی بنی ہوئی ہو، جس کی اینٹوں کی کوئی شیپ نہ ہو، آپ اس کے اوپر اچھا پلستر نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کو مضبوط نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی بنیاد ہی کمزور ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جو مرصوص کا کانسیپٹ دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی دیوار، کوئی بھی عمارت جو ہے وہ مضبوط کب ہو سکتی ہے؟ جب اس کے اندر ترتیب ہوگی تو پھر وہ مضبوط ہوگی۔ اسی طریقے سے ادارے ہوں یا معاشرہ ہو، وہ کب مضبوط بن سکتا ہے؟ جب اس کے اندر ترتیب ہوگی۔ اب یہ ترتیب اللہ تعالیٰ ہمیں روز دکھاتے ہیں، سورج کا اپنے وقت پہ آنا جانا، دن رات کا اپنے وقت پہ آنا جانا، سال کے بعد عید کا آنا جانا، رمضان کا آنا جانا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام دینی معاملات کو بھی جو ہے وہ دن رات کے ساتھ جوڑا ہے، چاند کے ساتھ جوڑا ہے، سورج کے ساتھ جوڑا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ بڑے پلان کے ساتھ، بڑے نظم و ضبط کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو گویا کہ
دنیا کی ہر مخلوق جو ہے وہ ہمیں نظم و ضبط سکھا رہی ہے، سوائے انسان کے باقی یہ کوئی نہیں سمجھتا۔ آسمانوں پہ پرندوں کی قطاروں کو دیکھیں تو وہ صف میں نظر آتی ہیں، چونٹوں کی قطاروں کو دیکھیں تو وہ صف میں نظر آتی ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر جانور جو ہیں وہ صفوں کے ساتھ جو ہے اپنا کام کرتے ہیں۔ صرف انسان ایسا ہے جو اپنی صف توڑ دیتا ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو جس ادارے میں صف بندی ہوگی وہ ادارہ مضبوط بھی ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں سب سے مضبوط ادارہ جو ہے وہ آرمی کا ہے، اور وہاں پہ ہمیں ہر کام نظم و ضبط کے ساتھ اور صف کی صورت میں نظر آتا ہے، اور یہی اس ادارے کی مضبوطی کا جو ہے وہ راز ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، فَقَدْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، انی رسول اللہ، کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اب یہاں پہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کا سابقہ آیت کے ساتھ ربط کیا ہے، کہ اگر آپ نے صف بنانی ہے اور اگر آپ کو اپنی زندگی میں نظم و ضبط چاہیے تو اس کے لیے کوئی لیڈر بھی ہونا چاہیے جو کہ آپ کو لیڈ کر کے بتائے، جو کہ آپ کو یہ ساری باتیں سکھائے۔ تو ہمیں انبیاء کی زندگی میں جو ہے وہ نظم و ضبط نظر آتا ہے، اس لیے جو ہے اس ساری نصیحت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی کتنی محنت تھی اس بات کے اوپر کہ وہ اپنی ایک قوم کو، اپنی امت کو جو ہے وہ ایک ڈسپلن، ایک نظم و ضبط والی امت بنانا چاہتے تھے۔ اور پھر آیت مبارکہ کا ایک حصہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے، جب ان کی باتوں کو نہیں مانا جاتا تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، وہ آیت کے دوسرے حصے میں بتایا جا رہا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو ٹیڑھا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو جو ہے وہ ٹیڑھا کر دیا۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں پہلے انسان کی طرف سے یہ نافرمانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل کو جو ہے وہ ٹیڑھا کر لیتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ معاملہ آتا ہے کہ اس نافرمانی کا اثر کہاں جاتا ہے، دلوں کے اوپر جاتا ہے، تو پھر ان کے دل جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا رسولوں کی نافرمانی چاہے براہ راست ہو یا پھر انڈائریکٹ ہو، جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کا اثر کہاں جائے گا، دل کے اوپر جائے گا، اور پہلے انسان نافرمانی کرے گا اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے بھی یہ مہر لگ جائے گی کہ یہ شخص نافرمان ہے۔ اور آیت مبارکہ کے آخر میں کہا گیا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اب یہاں پہ اگر غور کیا جائے، یہدی جو ہے یہ فعل کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے، اور فاسقین جو ہے یہ اسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، الف لام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جہاں کہیں قرآن پاک میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو فعل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور فعل کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کسی کو ہدایت نہ دیتے ہوں، اللہ تعالیٰ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ہدایت نہ دیتے ہوں۔ لہٰذا ہدایت کے نہ دینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے وہ فعل کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن جہاں یہ معاملہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اسم کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ اکثر بندوں کے حق میں جو ہے وہ ہدایت کے ہی فیصلے کرتے ہیں، اکثریت کو، کل کو، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت ہی دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر جن کو نہیں دی جاتی تو کیا وہ چھوٹے موٹے گناہوں پر نہیں دی جاتی، چھوٹی موٹی خطاؤں پہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کو روکتے ہیں، تو الفاسقین، الف لام نے اس کو معرفہ کر دیا، فاسقین اس کے اوپر اسم ہو گیا، جو خاص قسم کے فاسق ہوتے ہیں اور مسلسل فساد کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کا عمل رک جاتا ہے۔ اور فاسق اور فاسد کا فرق ہم جان چکے ہیں کہ پھل جب اندر سے گلتا سڑتا ہے تو وہ فاسد ہو جاتا ہے، مگر جب وہ ظاہر سے کالا ہو جاتا ہے تو پھر وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ جب تک انسان اندر سے خراب ہے تو وہ فاسد ہے، مگر فساد اتنا بڑھ جائے کہ سامنے نظر آنے شروع ہو جائے تو پھر وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اس لیول پہ آ کے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہدایت نہیں چاہتا۔ یہاں پہ مفسرین کرام ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ جنگ موتا کے موقع پہ اوپر جو کہ 8 ہجری کو ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنگ میں زید بن حارثہ جو ہے وہ تم لوگوں کو لیڈ کریں گے، وہ سردار ہوں گے، اور زید بن حارثہ جو تھے وہ آزاد کردہ غلام تھے، اور اس کے بعد جعفر بن ابی طالب جو ہیں وہ پھر سردار بنیں گے، اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ سردار بنیں گے۔ تو حضرت جعفر بن طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو زید بن حارثہ کی سرداری میں نہیں لڑتا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ غلام آزاد تھے اور یہ نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے، تو انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات میں تمہارے لیے خیر ہوگی، لہذا جعفر تعالیٰ انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ اب یہ وہ صحابی ہیں جو کہ حبشہ کے دربار میں نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے ہیں، اور پھر آپ کے فیملی کے بھی ہیں، اور پلس یہ کہ یہ 7 ہجری تک جو ہے یہ حبشہ میں ہی رہے، نبی علیہ السلام کی صحبت میں نہیں رہے۔ 8 ہجری میں جنگ موتا ہوتی ہے اور بہت کم ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے کا ملتا ہے، اور یہ ایک دم نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ قبول نہیں کرتا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آخر انہوں نے یہ فیصلہ قبول کر
لیا تھا، اور پھر جب یہ جنگ میں جاتے ہیں تو زید بن حارثہ طرح انہوں بھی شہید ہو جاتے ہیں اور جعفر بن ابی طالب طرح انہوں بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جانتے ہیں کہ جنگ موتا کا مارکا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے، اس میں شہادتیں ہوں گی، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ حضرت جعفر مان گئے، اور ماننے کے بعد جو ہے وہ ان کو عطاعت کا ثواب بھی مل گیا اور شہادت کا ثواب بھی مل گیا۔ لہٰذا بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر بھی بشری کمزوریاں تو تھیں، لہٰذا ان کی تربیت ہو رہی تھی بہت سارے معاملات میں، لہٰذا وہ کوئی روبوٹ نہیں تھے، وہ کوئی بے جان مخلوق نہیں تھے، ان کو بھی غصہ آتا تھا، وہ بھی جذباتی ہوتے تھے، بہت سارے معاملات میں ان کی بھی خواہشات ہوا کرتی تھی، مگر ان کے اندر خوبی کیا تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کی نصیحت کو مان لیتے تھے، بس وہ ان کی بات کو مان لیتے تھے، اور مان لیتے تھے اس لیے ان کے انجام کیسے ہوتے تھے؟ شہادتوں کے اوپر ہو جاتے تھے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو نبی کو اذیت دیتے ہیں تو گویا کہ ان کا انجام اس صورت میں ہوتا ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، آخرت ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس کا متضاد بھی سوچ لینا چاہیے کہ جو جتنا نبی کی بات کو مانے گا اس کا دل اتنا ہی خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال کا اثر جو ہے وہ اس کے دل کے اوپر پڑتا ہے، جس کو حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر عمل جو ہے وہ نور بن کے دل میں جمع ہو جاتا ہے، اور ہر گناہ جو ہے وہ دل کے اوپر ایک داغ بن جاتا ہے۔ اس لیے اعمال کا اور انسان کے دل کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔